اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں محمد سعید فرام پشاور ماڈل اسکول آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ میں کلاس 8 کے طلبہ طالبات کے لیے اور 9 کے طلبہ طالبات کے لیے سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ یعنی درس الاول با شروع کریں گے۔ اول الف آپ لوگوں کو سمجھایا گیا تھا مختلف 3 قسم کی ویڈیو میں کہ اس میں کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ آج سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2 ہے جو درس الاول با ہے، آیت نمبر 1 تا 19 ہے۔ ان آیات کریمہ میں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہاں پر میدان جنگ میں جو حالات پیش آ گئے تھے اس حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ غزوہ بدر کے دن یعنی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات و احسانات مسلمانوں پر نازل فرمائے تھے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہا ہے۔ آیت کریمہ کو پڑھنے سے قبل ذرا ایک نظر آپ لوگ اس شیٹ پر ڈالیں جو آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے دن یعنی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیے تھے ان میں سے خاص احسانات یہ ہیں۔ ایک نمبر 1 تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تاکہ مسلمانوں کو امن سکون راحت چین ملے اور وہ جو بیقراری اور خوف ہے وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ کیسے نیند طاری کر دی اور اس کی وجہ کیا تھی، اب اس کو آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھیں گے، صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی انعامات فرما رہا ہے۔ پھر دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، جس سے وہ بارش جو بڑی ضرورت تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کو پانی کی اشد ضرورت تھی، مسلمانوں کو بارش سے پانی وافر مقدار میں مل گیا تھا، اور چونکہ اس بارش سے مسلمانوں کے لیے وہ جو ریتیلی زمین تھی میدان جنگ میں وہ ریت بارش کی وجہ سے بیٹھ کر جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا تھا، اور وہ کافر لوگ جو ان کے لیے اچھی جگہ انہوں نے انتخاب کیا تھا زمین، جس بارش کی وجہ سے پانی کی وجہ سے ان کے لیے کیچڑ بن گیا تھا، جن پر ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ الگ الگ انعامات ہیں۔ پھر اس بارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شیطان نے مسلمانوں کے دل میں وسوسے ڈال کے رکھے تھے اس اللہ تعالیٰ نے اس وسوسوں کو ختم کر دیا، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دیا، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں نے پہلے درس میں پڑھا تھا، سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ آج کے درس میں پھر ذکر کرائے کہ میں آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو ابھی ہم آیت میں پڑھیں گے۔ اب ذرا آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، آپ لوگ ذرا دیکھیں، اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ہر لفظ کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اذ جب، یغشیکم تم پر طاری کر دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے جو بدر میں موجود تھے ان کو فرما رہا ہے کہ اذ جب، یغشیکم تم پر طاری کر دی، نعاس نیند، غنودگی، امانتاً امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، راحت پہنچا دینے کے لیے، منہو اپنی طرف سے، وینزلو اور نازل کیا یا اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی لیکن یہاں سے مراد بارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تم پر بارش کر دی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز شیطان کی گندگی، رجز ناپاکی کو کہتے ہیں، نجاست کو کہتے ہیں، شیطان کی گندگی، شیطانی وسوسے مراد ہیں، ولیربطا اور مضبوط کر دیں، علی اس پر، قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جما دے، بہل اقدام اس پر تمہارے قدموں کو۔ اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے انعامات بیان فرمائے ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بتایا۔ ایک ہے نیند کا طاری کرنا،
دوسرا ہے بارش کا برسانا، تیسرا ہے شیطانی وسوسوں کو، ان خوف کو دور کرنا، اور پھر ہے فرشتوں کا آنا۔ تو یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میدان جنگ میں نیند کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، صرف میدان جنگ میں ہے۔ اور لیکن یاد رہے کہ نماز کے اندر نیند کا غلبانہ یہ شیطانی فعل ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ انسان کی ضعف ہے، کمزوری ہے، یہ انعام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صرف میدان جنگ میں تکلیف کی حالت میں جب آپ کے سامنے موت ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے دشمن کاٹے گا، مجھے دشمن ذبح کرے گا، میرے دشمن میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اس وقت تجھے نیند آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو انسان کو نیند عطا کر دیتا ہے۔ نعاس نیند غنودگی کو کہتے ہیں۔ امانتاً یعنی انسان جب نیند لیتا ہے راحت اس کو ملتی ہے، سکون ملتا ہے، کیونکہ بدن اس کے بعد فریش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں نیند طاری کر دی، تو رات کے وقت جب ان کو سو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بدریوں میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس رات سویا نہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو صبح تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے نیند کا آنا سب سے بہت بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ میدان جنگ میں وہ سکون ان کو ملے۔ پھر چونکہ مسلمان یہاں پہ اب تھوڑا سا ہم نے آگے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک میپ دکھایا تھا، اس میپ کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں پیر سے بیٹھ جائیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ نقشہ جنگ بدر کا ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا۔ دیکھیں یہاں پہ یہ اسلامی لشکرگاہ ہے اور یہ لشکر قریش ہیں۔ چونکہ مکہ والے قریش مکہ جو تھے وہ یہاں سے آئے تھے، یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ تو یہ ایسی حصہ ہے زمین کا میدان بدر میں جو زمین پختہ زمین ہے، مٹی ہے، اور یہاں پہ قریبی پانی بھی ہے۔ تو یہ کفار نے سب سے پہلے یہاں پہ پہنچ کر اس جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب آگئے تو ان کو ذرا ایسے میدان جنگ میں ایسا حصہ ملا جہاں پہ ان کے لیے ریت ہی ریت تھی، پانی بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور مسلمانوں کے نیچے جو قدم زمین تھی وہ قدم اس پہ جم نہیں رہے تھے، ریتیلی زمین تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے کہ دیکھو تم لوگ خواہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ لوگوں کے پاس نہ لشکر ہے، نہ طاقت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے۔ اور کفار کو دیکھ کے ان کے پاس طاقت ہے، لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے، وہ بھی مسلحہ لشکر ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے۔ لہٰذا دیکھیں تم لوگوں کا اب یہاں پہ مرنا اٹل ہے، یقیناً تم لوگ یہاں پہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ شیطان نے مختلف قسم کے وسوسے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بازی پلٹ دی، مسلمانوں پر رات کے وقت نیند طاری کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش برسائی، جس بارش سے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس بارش سے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے ہو گئے۔ ایک تو بڑا فائدہ ہے کہ مسلمانوں کو وافر مقدار میں پانی مل گیا، مسلمانوں نے جلدی سے بارش کا پانی جمع کیا، گڈھے بنائے، بارش کا پانی جمع کیا، جس سے وہ وضو بنایا، جس کو غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اور پانی پیا، اپنے جانوروں کو جو موجود تھے ان کو بھی پلایا، اور کچھ پانی محفوظ بھی کیا۔ اس بارش کی وجہ سے ریت، آپ لوگوں کو یقیناً پتہ ہوگا، آپ لوگ تجربہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس قریبی ریت ہو تو دن میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس پہ پانی ڈال دے، وہ پانی پڑنے سے ریت بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے، جس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ کافر لوگ زمین پر تھے، اس لیے بارش کی وجہ سے ان کے لیے زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، جس کا ان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے چلنا آسان، کفار کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں پہ نازل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو فرمایا تھا کہ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور یہ لشکر اسلام اور یہ کفار کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرتے فرشتوں کو بھی بھیجا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ کفار کے ہر حصے کو، پور کو، جوڑ کو توڑ دو، اور ان کو پیٹوں کے اوپر، گردنوں کے اوپر مار دو، ان کا ہر حصہ توڑ دو، اور مسلمانوں کو حوصلہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ذرا دیکھیں آیت کریمہ کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ دیکھیں، اس جب یغشیکم تم پر طاری کر دی، نعاس نیند یا غنودگی،
امانتاً امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی یعنی بارش، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تم کو پاک کر دیں، تمہارے دلوں سے شیطانی وسوسے دور کر دیں، بھی اس سے، وَيُذْهِبَا اور دور کر دیں، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، شیطان کی گندگی، وَلِيَرْبِطَا اور مضبوط کر دے، علی اس پر، قلوبکم تمہارے دلوں کو، اور تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے، شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں، خوف دور ہو جائیں، وَيُثَبِّتَا اور جما دے، بہل اقدام تمہارے قدموں کو، یعنی ریت کے اوپر تمہارے قدموں کو جما دے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس جب یوں ہی وہی کر رہا تھا، حکم کر رہا تھا، رب کا تیرا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس ثابت قدم رہیں، فثبتوا ثابت قدم رہیں، دل کو مضبوط رکھنے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان مسلمان مومن لوگ، ثابت قدم رہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ آپ ان کو تسلی بھی دو کہ میں ان کے ساتھ ہوں، وہ مضبوط رہیں، ثابت قدم رہیں، اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں۔ سعول کی میں ڈال دوں گا، کیا ڈال دوں گا؟ یعنی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سعول کی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جو کافر ہیں، رعب ڈر خوف، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا اے فرشتوں تم مارو ان کو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، فوق اوپر، عناق گردنوں کے اوپر تم ان کو مارو، وَاضْرِبُوا اور مارو ان کو، منہم ان کو، کل بنان ہر حصہ، ہر پور ہر جوڑ ان کا توڑ دو، یعنی کفار کا ہر حصہ ہر پور توڑ دو۔ کیوں توڑ دو؟ اتنی سخت سزا کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذالک بانہم یہ اس لیے، شاق اللہ کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ومن یشاقق اللہ اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دی ہے تمام لوگوں کو کہ یہ کفار کے جو سخت سزا ملی ہے، یہاں پہ تو ان کا صرف بدن ٹوٹا پھوٹا ہے، یہ جہنم ان کے لیے تیار ہے جو ابد الآباد ہے، ختم نہ ہونے والی سزا ہے ان کے لیے، آگ جو بڑکتی ہوئی آگ ہے جو جہنم میں جلیں گے، وہاں پر بھی عذاب ہے اور دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی تھی، ورسولہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی، اور آگے اللہ کے فرما رہے ہیں، ومن یشاقق اللہ ورسولہ جو بھی پھر مخالفت کرے گا میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ، فذوقوہ پس چکو، اس کا مزہ چکو، یعنی اس عذاب کا مزہ چکو، وَأَنَّ ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے آیت کریمہ پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میدان جنگ میں کیا کرنا ہے، جہاد سے بھاگنا نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔